ایک بار مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل پاک میں جناب ابو ایوب انصاری اور حضرت عقبہ بن عامر موجود تھے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ فرمودات بیان فرمائے اور اس کے بعد محفل برخاست ہو گئی۔ اب وصال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سلطنت مدینہ کا دائرہ کار وسیع ہوا اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کے لشکر نے فتوحات حاصل کرنی شروع کی، تو مختلف صحابہ کرام جو ہیں وہ مدینۃ الرسول سے ہجرت کر کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے، وہاں پر رہائش اختیار کر لی۔ انہی میں جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے مدینۃ الرسول سے ہجرت کر کے مصر کے اندر اپنی رہائش رکھ لی۔ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیٹھے بٹھائے حدیث مصطفیٰ کے حوالے سے سوچ رہے تھے کہ اچانک خیال آیا کہ یہ حدیث پاک اکیلی میں نے نہیں سنی تھی، عقبہ بن عامر بھی موجود تھے۔ اب اس کے حوالے سے تصدیق کرنے کے لیے کہ وہ حدیث جو میں نے بھی سنی، عقبہ بن عامر نے بھی سنی، ان سے تصدیق کرنے کے لیے ان کے پاس جانا چاہیے کہ کیا جو الفاظ میرے ذہن میں ہیں آیا کہ بالکل یہی الفاظ تھے جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائے۔ آپ نے جناب عقبہ بن عامر کے بارے میں جب معلومات لی تو خبر ملی کہ وہ تو مدینۃ الرسول چھوڑ کے کب سے مصر کو رخصت ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے نہ سفر کی صعوبتوں کو دیکھا، نہ مشکلات کو دیکھا، بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے یہ جملے ان کے لیے اس قدر اہمیت کے حامل تھے کہ انہوں نے اپنی تمام صعوبتوں کو، اپنی تمام تکلیفوں کو پس پش ڈالا اور نکل کھڑے ہوئے مصر کی طرف۔ مہینوں کا سفر ہفتوں میں طے کرتے، وادیوں کو، سمندروں کو، دریاؤں کو کراس کرتے کراتے مصر کے اندر جب آپ پہنچے تو جناب ابو ایوب انصاری نے حضرت جناب سیدنا مسلمہ جو کہ مصر کے گورنر تھے ان کے گھر پر جا کے آپ نے ان سے سلام کیا۔ حال احوال کے بعد جناب مسلمہ نے آپ سے پوچھا کہ ما جا ابی کا یا ابا ایوب، اے ابو ایوب انصاری اتنا لمبا سفر کر کے آئے، خیر سے آنا ہوا؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا آ جائے تو اس کو منہ بھی نہیں لگایا جاتا، لیکن اگر کوئی بڑے مرتبے والا، بڑے عہدے والا، بڑے مان مرتبے والا آ جائے تو پھر اس کی خوش آمد بھی کی جاتی ہے۔ لیکن قربان جائیں ان کی عظمتوں پر، انہوں نے اس چیز کا کوئی لحاظ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اے مسلمہ، میں آپ سے ملنے کی غرض سے حاضر نہیں ہوا، بلکہ میں اس مقصد کی خاطر حاضر ہوا کہ میں نے بھی حدیث مصطفیٰ سنی تھی، عقبہ بن عامر نے بھی سنی تھی، اور میں اس کی تصدیق کرنے کی غرض سے بس اتنا لمبا سفر کر کے آیا۔ آپ مہربانی کریں کسی کو میرے ساتھ ملائیں تاکہ میں عقبہ بن عامر کے گھر پر جا کے اس حدیث پاک کی تصدیق کرواؤں۔ حضرت مسلمہ نے ایک شخص کو حضرت ابو ایوب انصاری کے ساتھ کیا اور وہ جا پہنچے عقبہ بن عامر کے گھر پر۔ جب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر دستک دی، وہ باہر آئے تو عقبہ بن عامر نے پوچھا کہ ما جا ابی کا یا ابا ایوب، انہوں نے وہی سوال کیا ہے ابو ایوب انصاری اتنا لمبا سفر کر کے مدینۃ الرسول سے تشریف لے کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ نے بھی بغیر کوئی ادھر ادھر کی بات کیے آپ نے فرمایا کہ اے عقبہ بن عامر، ایک دفعہ یاد ہے تمہیں، ایک دفعہ ہم محفل رسول میں تم اور میں اکیلے تھے اور حضور علیہ السلام نے اس وقت ایک حدیث پاک بیان فرمائی، اپنی زبان مبارکہ سے جملے ارشاد فرمائے، میں ان کی تصدیق کے لیے آیا ہوں۔ آپ کو یاد ہے؟ جناب عقبہ بن عامر نے عرض کی کہ جی مجھے یاد ہے، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اس کے عیب کو چھپائے تو اللہ قیامت والے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ جناب ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ آپ نے سچ فرمایا، بالکل یہی الفاظ ہیں۔
بس میں اسی کی تصدیق کے لیے آیا تھا۔ یہ کہتے ہی آپ دوبارہ سے گئے، جا کے اپنی سواری پر سوار ہو گئے۔ عقبہ بن عامر نے سواری کی لگام پکڑی اور کہنے لگے کہ ابو ایوب انصاری اتنا سفر کر کے آئے، کچھ دیر ٹھہر جاتے، سکون کی گھڑیاں کچھ گزار لیتے، کچھ سکون کر لیتے، پھر آپ یہاں سے رخصت ہو جاتے۔ لیکن قربان جائیں، آپ نے فرمایا نانا اے عقبہ بن عامر، میں تو تصدیق حدیث رسول کی خاطر حاضر ہوا، جو مقصد جو مدعا لے کے چلا تھا میرا وہ مدعا پورا ہو گیا، اب یہاں رکنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، رکنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔